یہ شریعت کے منشا کے تو مطابق نہیں ہے، کہ منشا تو یہی ہے شریعت کی کہ لوگ آپس میں ساری زندگی مل کے رہیں، اور مرد جب کسی کو رشتہ دے تو اس کی پوری ذمہ داری سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہو اور حوصلہ رکھتا ہو، شادی کرے۔ لیکن چونکہ بہت سے مردوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور عورتیں ان کی وہ جنسی خواہش پوری نہیں کر پاتی، یا انہیں کچھ سکون، کچھ وقتی آرام چاہیے ہوتا ہے کام سے فارغ ہونے کے بعد، کہ ذہنی طور پر جو دن بھر کا تھکاؤ اور تناؤ ہے، اعصابی بوجھ ہے، وہ دور ہو جائے۔ لیکن جو حالات ہو گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ عورتیں بھی کچھ نہ کچھ باہر کام کرتی ہیں، یا گھر میں ان کے کاموں کی وجہ سے وہ بھی کافی سٹریس، پریشانی، مشکلات میں رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ فزیولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی ایسی سپورٹیو نہیں ہے اپنے شوہروں کے لیے، اور اس میں شوہروں کا بھی قصور ہے اور ان کا اپنا بھی قصور ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ کاموں میں لگا لیا ہے جہاں ان کی شاید ایسی ضرورت نہ تھی، لیکن اب ایک عادت پڑ گئی ہے نوکری کرنے کی، کام کرنے کی، کچھ کیش آ جاتا ہے تو تسلی رہتی ہے۔ اسی طرح مردوں کو چونکہ اب بس 9-9 10-10 گھنٹے باہر کام کر کے دنیا بنانے کی ایک فکر لاحق ہے، کم پہ وہ بھی گزارا نہیں کرنا چاہتے، چنانچہ زیادہ محنت، مشقت، ترقی کی راہ پہ لگ جانے کی وجہ سے ہر وقت چانس ہوتا ہے کہ اور محنت کر لی جائے، کچھ اور وقت لگا لیا جائے، کچھ اور کر لیا جائے، کچھ اور تجارت میں وقت ہو جائے، تو اس طرح بعد میں آرام کریں گے، لیکن خام خیالی ہے، لگے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جھنجھلاہٹ، پریشانیاں، مشکلات رہتی ہیں۔ گھر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ان پر تنقید کرتا ہے، وہ ان پر تنقید کرتی ہیں، یہ ان سے شکایت، وہ ان سے شکایت۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو چند لمحے محبت کے میسر آ سکتے تھے، جس سے ایک دوسرے کو سکون ہو سکتا تھا، وہ نہیں آتے۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ کتنی عورتیں ہیں جو گھر میں اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہیں، تیار ہو کر، خوش اخلاقی کے ساتھ، کھانے کو تیار رکھتے ہوئے۔ جہاں کھانا تیار رکھتی ہیں وہاں وہ مجبوری ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے اس پہ لڑائی ہوگی، بنا کے رکھو، یہ تو عادت ہے ہی پڑا ہوا ہے، کچن میں آئیں گے تو پوچھ لوں گی کھانا ہے کھا لو۔ دروازے پہ ویلکم کرنا، یہ تو خواب کی بات ہے۔ بچوں کو اگر وہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو کہا جائے کہ ابا آ گئے تو ابا کی استقبال کے لیے نیچے اترو، وہ اپنے کمروں میں اسی طرح سے سلام دعا کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اب تو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے نہ شوہروں کو تمیز ہے کہ وہ سلام کریں، نہ بیویوں کو تمیز ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں اور سلام لیں اور اس کے بدلے میں سلامتی دیں۔ تو ایک نفسا نفسی ہے۔ ایسی صورت میں اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف ہیلے بہانے تلاش لیے ہیں اور اس میں وہ لگے رہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مرد حضرات محنتیں زیادہ کرتے تھے دین کے لیے، علم سیکھنے نکلتے تھے، ہفتوں ہفتوں باہر ہوتے تھے، پھر آتے تھے گھروں میں، اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، جانے لڑانے کے لیے نکلتے تھے، جہاں بھیج دیے جاتے تھے لگ جاتے تھے۔ گھر والے دعائیں کرتے تھے ان کے آنے کی، انتظار کرتے تھے، اپنی اپنی باری پر آتے تھے۔ تو ایک سے زائد عورتیں بھی جس جس علاقے میں ہوتے تھے وہاں ہوتی تھیں، تو 4 عورتیں مل جاتی تھیں اگر نکاح کے لیے ہے، یا 2 ہوتی تھیں، اور کچھ ان کی باندیاں ہوتی تھیں، تو ان کی تسکین کا معاملہ بھی رہتا تھا۔ تو ہر جگہ سے ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ مثبت طور پر اس کو اپنی طرف مائل رکھے شوہر کو۔ تو شوہر ذہنی یکسوئی کے ساتھ باہر کام بہت اچھا کر لیتے تھے، اور چونکہ ان کا فوکس آخرت ہوتا تھا تو اس میں برکت ہوتی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر کے دن میں نوکری کرتے ہیں، شام میں گھر آ کے گھر میں بند ہو جاتے ہیں، اتنا بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے مسجد تک جانے کی بھی ہمت، حوصلہ اور پھر کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جانوروں کی سی زندگی ہے، کھانا پینا اور بس یہ ہے سونا۔ تو اب اس میں ظاہری بات ہے رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں مرد حضرات اپنے لیے چور راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں انہیں بھی ایسے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں سے وہ ان کی کم از کم اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیں تو جنسی ضرورت ہی پوری ہو جائے۔
تو یہ ایسے لوگوں کے چکروں میں پڑتے ہیں. تو دونوں میوچولی اس طرح کی چیزوں میں اتفاق کر کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشگی کا نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سارے حقوق ایک دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تم مجھ سے کوئی یہ تقاضا نہ کرو کھانے کا اور پکانے کا اور کپڑوں کا، اور میں تم سے مینٹیننس کا کوئی تقاضا نہیں کرتی. چونکہ میوچل دونوں ایگریمنٹ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ بناتے ہیں تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن ظاہری بات ہے مقتضائے شریعت کے مطابق نہیں ہے. مقصد یہ نہیں تھا، یہ تو مجبوری ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ جائز تو رہتا ہے. لیکن اچھا یہی ہے کہ پیار محبتیں پھیلیں، لیکن جو حالات ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ قریب میں حالات سنور جائیں گے یا لوگوں میں اتنی فکر پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کی خدمت اور قدر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. یہاں تو سارا اپنا اپنا وصول کرنے کا مقصد ہے. یعنی ہمارا یہ سوال بھی کہ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کے مزاج کے مطابق، وہ بھی اسی لیے کہ ایک مرد کو ایسا کرنے کے لیے کیوں گنجائش دی جائے، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. اپنی طرف سے ہمیں جہاں موقع ہوا ہم سپورٹ نہیں کرتے. چنانچہ یہاں کے قانون کے مطابق شوہر کو عورت کے پاس جانے کی زبردستی کی اجازت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو سوشل سروسز کو اور پولیس کو کال کر کے ریپ کا الزام لگا کے شوہروں کو پکڑوا دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ شوہر اس کے باوجود بھی اگر بندھا ہوا ہے اس عورت کے ساتھ، تو اس عورت کی وجہ سے تو نہیں بندھا ہوا، صرف بچوں کی وجہ سے یا کوئی اور کانٹریکٹ میں یا فائنینسز ایسے کچھ پھنس گئے ہیں، اٹک گئے ہیں، یا اس کا کوئی اور دنیاوی مقصد ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ایسا شخص اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ خیر کا کوئی کام کرے گا. اس کے لیے تو مجبوری میں پھنسا ہوا ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد اگر بنایا ہے یا ایک عورت بنایا ہے تو مجھ سے شریعت چاہتی کیا ہے، ماں کی حیثیت سے کیا چاہتی ہے، اولاد ہونے کی حیثیت سے کیا چاہتی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا چاہتی ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا چاہتی ہے، بہو ہونے کی حیثیت سے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائے اور اس پر کام کرے، اس فکر میں پڑے بغیر کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے اور دوسرا کیا نہیں کر رہا. وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا امتحان ہے، جو وہ لکھ رہا کیسا ہے وہی بھگتے گا. مجھے تو اپنا کام صحیح کرنا ہے. تو اس لیے اپنی فکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. تو یہاں چونکہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو بہت سے سنگل مدر اس پر راضی ہو جاتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اگر شوہروں کو ان کی بیویوں سے سکون نہ ملے تو وہ کہاں جائیں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ طوائفوں کے پاس جائیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سی عورتوں نے اپنے شوہروں کو، دیندار عورتوں نے اپنے شوہروں کو یہ تو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ طوائفوں کے پاس چلے جائیں اگر زیادہ ہی وہ قابو میں نہیں رہ سکتے تو، لیکن ان کے پاس نہ آئے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ طوائفوں کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت، لیکن نکاح کی اجازت نہیں ہے. حلال نکاح کرنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں دیں گی. جن ممالک میں جن جگہوں پر اس کی اجازت ہے وہاں پر بھی نہیں. اس کے لیے وہ کس لیے؟ شوہر سے کوئی انسیت نہیں ہے، بس دنیا میں یہ نہ پتہ چلے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے یوں لگے گا میری ذلت ہے اس میں، جو بھی. تو انا پرستی ہے ظاہری بات. یعنی میں خدیجہ اور عائشہ اور فاطمہ اور زینب سے زیادہ افضل ہوں کہ ان کی تو سوکن ہو سکتی تھی، میری نہیں ہو سکتی. یعنی ان میں سے جن کی ہے، ہر ایک کی تو ہوں نہیں. خدیجہ کے سامنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کوئی زوجہ نہیں تھی موجود، جب وہ حیات تھی ان کے بعد ہی ہوئی. لیکن حضرت عائشہ کے سامنے تو تھی، حضرت زینب کے سامنے تو تھی، جویریہ کے سامنے تو تھی، صفیہ کے سامنے تو تھی، حمنہ کے سامنے تو تھی، حفصہ کے سامنے تھی، حمنہ نہیں حفصہ. تو ایسی اور بہت سی صحابیات ہیں، یہ تو امہات المومنین ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی بہت، پھر خیال رکھیے اگر واقعی ایسا ہے
تو شوہر کو اتنا باندھ کے پیار محبت میں اپنے رکھیے، اتنی خدمت اور محبت سے اس کو رکھیے کہ وہ ادھر ادھر دیکھے نا، نہیں وہ بھی نہیں کرنا، تو پھر ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ وہ جو شریعت کا اور لیگل سہارا لے سکتا ہوگا لے گا، تو پھر اس کو کیا سمجھایا جائے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ یہاں حال یہ ہے کہ مرد حضرات کی طرف سے شکایت جو آتی ہے اکثر اس طرح کے کیسز میں، وہ یہ ہے کہ سال 2 سال سے وہ کنواروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لگ گئے وہ زمانے کے پہلے مردوں کو، جب ضرورت ہوتی وہ اپنی بیویوں کے پاس آ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں حدیث آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کبھی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور تمہارے دل میں خیال آنے لگے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤ تاکہ تمہارے لیے اس میں آسانی ہو جائے اور تمہارا ذہن منتشر ہونے سے بچ جائے۔ شریعت تو یہ تقاضا کر رہی ہے، یہاں عورتوں نے جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کو یہ گالی سا بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شوہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو اس کو بھی یہ عیاشی یا بدکاری ہی سمجھ کے رد کر دیتے کہ دفعہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور بھاگ جانا سے، ورنہ پولیس کو بلا لیتے۔ تو ظاہر بات ہے اسی قانون کو جب اپنی ذات کے لیے استعمال کرتی ہیں تو اس کو وہ بھی استعمال کرے گا، جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں بھی ہو۔ عورت کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو منع کرے، اسی طرح مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کی ضرورت ہو اور اس کو پوری نہ کرے، لیکن یہ ذمہ داری ہم سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ شادی کے چند سالوں کے بعد 2-3 بچوں کے بعد عورتوں کے تو ارمان ہو جاتے ہیں ختم ہمارے کلچر کی۔ اب وہی شوہر برا انسان تو لگتا ہے لیکن اس کو دوسرے سے شیئر نہیں کرے گا، تو یا تو پھر اس کو پورا اچھے طریقے سے پیار محبت سے رکھو، نہیں وہ تو کرنا نہیں ہے، تو اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہیں، اس کی دنیا بھی خراب کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے اس کو خوش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے وہ بھی گناہوں میں پڑ کے اب وہ کوئی حلال راستہ ڈھونڈتا ہے وہ ہمارے ایک ٹیبو ہے کہ دوسری شادی کیوں کرے۔ وہ تعلیم ہم لوگوں کو یہی دیتے ہیں اپنے طلباء کو کہ دوسری شادی کا خیال بھی نہ لائیں، اس لیے کہ یہ حل نہیں ہے، یہ وقتی آپ کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن اولاد آپ کی باغی ہو جائے گی، کیونکہ وہ عورت اتنی میچور اور سمجھدار نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ کے ہی تقاضے پورے کر رہی ہوتی۔ وہ لامحالہ آپ کی اولاد کو آپ کے خلاف بھڑکا کے ایسا کر دے گی کہ کل وہ اولاد اپنی آخرت تباہ کر لے آپ سے بدگمانی کی وجہ سے، برا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ اس عورت کو تو نہیں ہے اس کی فکر آخرت کی، کم از کم آپ کو تو کرنا چاہیے اپنی اولاد کی آخرت کی فکر۔ وہ تو اس کو ماں باپ دونوں کی عزت کرنی چاہیے، اولاد کو اس کی جنتیں ہیں، کو راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب اس کے دلوں میں دماغ میں زہر گھول دیا جائے گا تو اس کے بعد وہ اولاد نفرت ہی کرے گی ایسے باپ سے۔ تو اس کو بتاتی ہیں ساری کہانیاں، اس کو ماں باپ کے خلاف یعنی باپ کے خلاف کرتی ہیں۔ اگر باپ کا داؤ چل گیا تو وہ بھی یہ کام کر لیتا ہے جہاں جہاں موقع ہو، اس لیے کہ جہالتوں کی تو کمی نہیں۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، پتہ نہیں پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت کی، کام گناہوں کے کریں گے اور برکتیں مانگیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟